یہ پیغمبر گرامی اسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کی صفت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں آیات و روایت انشاءاللہ بہت ہم بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور بھی توفیق دے، لیکن ایک نقطے کو ہمیں ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنے اندر یہاں عام نہیں ہے، خواص ہے، ہم خاص افراد میں سے ہیں جو دین محمدی کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے جتنا ہمارے اندر استعداد ہے اس حساب سے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم خواص میں سے ہیں، ہمارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت پیغمبر گرامی اسلام کا کہ گفتار میں سچائی ہونا پیغمبر کی ایک صفات میں سے ہے، ویژگی میں سے ہے۔ میں زیادہ اس پہ شرح نہیں لوں گا، تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ دوسری صفت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ جس کسی کے ساتھ بھی، چاہے کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، خود تاریخ میں ہے، ان کی سیرت میں بیان ہوا ہے کہ کہیں کسی یہودی کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کیا ہو پیغمبر گرامی اسلام، جیسا کہ یہ مشہور ہے، امام علی علیہ السلام کے پاس امانت چھوڑ کر ہجرت کر گئے پیغمبر گرامی اسلام، اور وہ امانتیں کس کی تھی؟ مسلمانوں کی نہیں تھی، مشرکین کی تھی، یہود کی تھی، نصارہ کی تھی، وہ سب کچھ وہاں ان کو لوٹا دیے۔ تو لہذا عہد پیمان اور اس کی جو ہے نا وفا بعہد ہونا پیغمبر کی ایک ویژگی میں سے ہے۔ تیسری صفت انی لکم رسول امین، امانت داری میں، یہ بھی اسی میں سے اسی زمرے میں آتا ہے کہ امانت داری اور وفا بعہد، صرف امانت دار ہونا ضروری کافی نہیں ہے بلکہ عہد بے وفا ہو، کہیں امانت اس کو دیا ہو تو اس وقت وفاداری کے ساتھ اس کو پہنچا دے اس کے اپنے مستحق تک، صاحب تک۔ چوتھی صفت پیغمبر گرامی اسلام کا کہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ پیغمبر گرامی اسلام اس حد تک دلسوز ہے، خیر خواہ ہے کہ ان کی مثال ان کے جیسا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر کے علاوہ کوئی ایسی ہستی آئی ہو جو دلسوز اور مہربان ہو، اسی لیے خداوند متعال نے رحمت للعالمین کا لقب انہی کو دیا۔ پانچویں صفت، یہ ساری صفات الحمدللہ آپ بزرگان ہیں، آپ ہم حقیر سے زیادہ عمر میں بھی علم میں بھی آگے ہیں، تو یہ صفات حتماً ہیں، لیکن پانچویں صفات کی حتماً ہوگی یہ بیان کروں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا کہ اخلاص، ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام جو پیغام رسان تھے خدا کی طرف سے، وہ ایسا مخلص اور ایسا خوشنودی خدا سے بڑا ہوا ایک ہستی تھی کہ جو ہمیشہ ایک کلمہ بھی، جیسا کہ خود قرآن اس کی صنعت میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایک کلمہ بھی اگر زبان پہ جاری کرتا تو خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا کے حکم کے مطابق بیان کرتے تھے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمارے اندر بھی یہی صفات اگر پایا جائے تو عوام کے درمیان ہماری باتوں کے اثر نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں، امکان نہیں کہ ہماری باتوں کا اثر نہ ہو عوام کے دلوں میں، عوام کے اوپر۔ ہم عمل کے ساتھ گفتار میں اس طرح سے ہم بیان کریں کہ ان تک یہ اثر ہو جائے ہماری باتوں کا۔ چھٹی صفات پیغمبر گرامی اسلام کا، کسی بھی چیز سے، چاہے بلا ہو، چاہے آفات ہو، چاہے انسان ہو، جس طرح سے بھی ہو، کسی دشمن سے، چاہے کسی دوست سے، کبھی بھی نہیں ڈرنا پیغمبر کی صفات میں سے۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کی صفات ہے۔ اگر ہم
جانتے ہیں کہ کسی کے حق کے بارے میں تو اس وقت جو ہے نا زبان پہ جاری کرنے کے لیے اس حد تک ہم ڈرتے ہیں کہ سوچتے ہیں یہ کوئی ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کرے گا. نہیں، جب خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہم اگر حق کو بیان کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان بھی چلی جائے، سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہو سکتی ہے ہمارے پاس؟ جان ہے. جان بھی چلی جائے تو اگر حق دنیا تک لوگوں تک پرچار کرے حق کا، تو اس وقت خداوند متعال کے سوا کون ہو سکتا ہے ہمارے مددگار؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اوپر جتنی بھی مشقتیں، مشکلات، کوڑے کرکٹ تک ان پر گرائے گئے، ان کے خون لہو لہاں ہوتے رہے، ان کے اپنی جتنے بھی 63 سالہ زندگی میں تبلیغ رسالت کی خاطر، لیکن کبھی بھی یہ نہیں دل میں سوچا کہ ان سے ڈر ہے، ان سے خوف ہے، بلکہ خدا کے خوف اور خدا کی خشیت کی وجہ سے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتا رہا. ساتویں اور آخری صفت جو پیغمبر گرامی اسلام کا ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے محبت اور حسن خلق. ایک دوسرے کی سے چاہت کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے اخلاق سے پیش آنا، یہ پیغمبر کی صفات میں سے ہے. ارشاد ہو رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میں اپنے ایک روش میں نے اختیار کیا ہے، گرچہ اللہ جانے بہرحال میں نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے، موفق ہوگا کہ نہیں میں اس کو بہرحال جملہ معترضہ کے طور پر آپ تک پہنچا دوں. اب تک جو آیتیں تقریباً 6-7 آیتیں اور احادیث پہلے بھی بیان کرتا رہا اور ابھی بھی بیان کیا، تو اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا کیونکہ سب ماشاءاللہ سے حقیر سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور حقیر سے زیادہ ترجمہ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہاں ترجمہ کرنے کی ایک تو ضرورت بھی نہیں، سب جانتے ہیں، اس میں واضح چیزوں کو زیادہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی نزاکت کے ساتھ اور کچھ علت نہیں. دیکھیں یہ صفات، یہ پیغمبر کی صفات اگر ہمارے پاس ہو تو اس وقت پیغمبر کی جو بعثت کا فلسفہ ہے وہ اس کو محقق کرنے میں کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. پیغمبر کی 2-7-8 نکات ہے، اس میں سے 2 یا 3 نکتے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. پیغمبر کی جو بعثت کرنے کا جو فلسفہ ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ ایک ایسی آیت ہے جو پیغمبر کی بعثت کی جو عام ہوئی جگیاں ہیں وہ خداوند متعال نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں صرف پیغمبر کے ساتھ مختص نہیں ہے. تزکیہ نفس اور تعلیم الہی، تعلیم احکامات الہی ہونا صرف پیغمبر کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی خصوصی طور پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کی صفت یہ تھی، پیغمبر اس طرح سے کرتے تھے. پیغمبر کو مبعوث اسی لیے کیا کہ لوگوں کی تزکیہ نفس کرے، تو لہذا ہمیں 2 کام کرنا ہوگا. پیغمبر کی تو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود معصوم تھے، دوسروں کی تزکیہ نفس کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں پہلے اپنی تزکیہ نفس اور دوسروں کی تزکیہ نفس دونوں کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے. دوسری جو فلسفہ، دوسرا فلسفہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کرنے کا، عدالت اور انصاف کا پرچار کرنا، اس کو در در تک پہنچانا پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کرنے کی ایک فلسفہ ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان بالقسط سورہ حدید کی آیت نمبر 25 لیقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. دیکھیں السلام علیکم، درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں ہمارے اندر یہ صفات
اور یہ فلسفے جو پیغمبر اسلام کی بعثت کے حوالے سے خداوند متعال نے یہ بیان فرمایا ہونا ضروری ہے۔ عدل ہر جہت سے دیکھیں، آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کے جو رسالت اور حقوق میں جو حقوق بیان کیے ہیں، وہ اگر ان حقوق کی رعایت کرے تو عدل و انصاف کا قائم نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ اگر انسان اپنے ذات کو دیکھیں، خود اپنے شخص کو دیکھیں کہ میں کس دوراہے پر ابھی کھڑا ہوں، میں کس حد تک نقصان کھا رہا ہوں، میں کس حد تک اپنی زندگی کو، اپنی اوقات کو تباہ و برباد کر رہا ہوں، یہ اگر خود انسان سوچے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس رسالت اور حقوق میں انسان اپنے اعضاء، آنکھوں کا حق، دیدے کا حق، کان کا حق اور جتنے بھی اعضاء و جوارح ہے اس کا حق ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اگر اس کا ہم دیکھیں، تھوڑا ملاحظہ کریں تو کتنا اچھا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کاش وقت ہوتا تو کچھ نکات اس میں سے کچھ جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا۔ آخری فلسفہ جو پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کو آزاد کرنا ہے۔ انسان آزاد کرنے سے مراد کہیں زندان سے نہیں، کہیں باندھا ہوا انسان تو اس کو جو ہے وہاں سے رسی کھول کے آزاد کرنا مراد نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام کا جو ہدف ہے خداوند متعال کی طرف سے معین ہوا وہ اس طرح ارشاد ہو رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انسان پیغمبر کے دور میں جہلا، جاہل لوگ اس طرح گمراہ ہوئے تھے کہ جہل و نادانی اور بدعتوں کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے لوگ کہ ان کو اپنی خبر تک نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس دوراہے پہ کھڑا ہوں، میں کون سا زندگی گزار رہا ہوں۔ تو خداوند متعال نے پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کیا اسی لیے کہ لوگوں کو اپنی اس جہالت سے، ان نادانی سے نکال کر، بدعتوں کو کنار رکھ کر، سائڈ پہ رکھ کر اس کو ایک مخلص اور انسانیت کی شکل میں لانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کو مبعوث کیا۔ تو بہت سارے اور بھی 8-10 نکات ہے، میں زیادہ عرض نہیں کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے پاک پروردگارا ان ہستیوں کی ولادت کا دن ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی 12 مہینوں میں سے کوئی ایک ایسا مہینہ بھی ہے الحمدللہ ہمارے پاس کہ اس میں کوئی شہادت، کوئی غم کا مہینہ نہیں، غم کا دن نہیں۔ یہ آپ ذہن نشین کریں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، صرف خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں 10 برابر 10 گنا خوش ہو جائے تو کم ہے، کیونکہ اس مہینے کے وسط میں ہمارے زمانے کے امام کی آمد کا دن ہے، ان کی تشریف آوری کا دن ہے۔ اور اس کے اوائل میں، اس مہینے کے اوائل میں ایک قول کے مطابق کوفہ اور شام کے فاتح زینب کبریٰ کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے 3، 4 اور 5 تاریخ کو 3 ایسی ہستیوں کی ولادت کا دن ہے جو کربلا جیسی اس بیابان پہ تشریف لے جا کر دین اسلام کی پرچار کے لیے اپنی تن من دن کر کے قربان کر کے اپنے اہل و عیال کو بھی اسارت میں، اسیری میں اگر لے گئے تو برداشت کر کے دین اسلام کی پرچار کی خاطر تینوں وہاں تشریف لے گئے۔ ایسی ہستیاں ہیں اور یہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ لہذا عزیزان، خداوند متعال سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہمیں اس بابرکت اور مقدس مہینے میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس مقدس مہینے میں جتنی بھی فضیلتیں، جتنی بھی سفارش اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی ہیں وہ ہمیں نصیب ہو۔ جتنے بھی دنیا کے گوشے و کنار میں بیمار ہے، مریض مریضہ، ان کو شفا کلی عطا فرما۔ جو بھی بیمار ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں
پاکستان میں ہو کہیں پر بھی ہو کوئی بیمار ہو مریضہ ہو ان کو شفائے کلیہ عطا فرما. ہم سب کی جو بھی شرعی حاجات ہے وہ پورا فرما. علماء مراجع مقام معظم رہبری اور جتنے بھی جو بھی لوگ جس انداز میں دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے اوپر بوجھ لے کر دنیا کے گوشہ و کنار تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تگوجو کر رہے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اللہ کا عالم ہمیں جو بھی جہاں تک بھی جتنی مدت بھی یہاں علم حاصل کر کے کرنے کے لیے یہاں ہم آئے ہوئے ہیں زندگی کر رہے ہیں ہم سب کو آپ کے لطف و کرم اور آپ کی طفیل سے علم کی ایک وہ جو کرن ہے وہ ہمارے دلوں میں روشن کر کے اس پر عمل کرنے کی اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا عالم ہم سب کو آپ کے حفظ و امان میں رکھ. خداوند متعال آخری دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. مومن کو غریق رحمت کرے اور جو بھی حاجت مند ہے یہاں جتنے بھی دل میں حاجت لیے ہوئے ہیں آج ایسی ہستی کی ولادت ہے جسے بیمار کربلا کا بھی لقب ملا. اس بیمار کا واسطہ جو اپنی پوری زندگی کربلا کے اس سانحے کے بعد واقعے کے بعد 35 سال زندہ رہے اور دین اسلام کا پرچار کرتے رہے. اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا واسطہ ہم سب کے دلوں میں جو بھی حاجات ہے وہ پورا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہی کلمات کے ساتھ میں ہمارے تمرین کے دوسرے خطیب ہے جناب شیخ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عقیل ترابی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور